اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے آج جو موضوع بیان کرنا ہے وہ خاتمیت ہے، رسول اکرم کی ختم نبوت اور اس کے بعد جو سلسلہ امامت ہے اس کے درمیان کیا رابطہ ہے۔ سوال یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے اور اس میں ختمی مرتبت کو آخری نبی بنا کے بھیج دیا، تو اب آپ شیعوں نے ایک امام بنا لیا اپنا، تو کیا ضرورت ہے کہ جب یہ سلسلہ نبوت موجود تھا تو کیا اللہ جو ہے وہ اسی سلسلہ نبوت کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا سکتا تھا؟ کیوں صرف 1,24,000 انبیاء پر جو ہے وہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا؟ اس طریقے کے تمام سوالات جو کیے جاتے ہیں ان کا جو ہے وہ ان کی بازگشت در حقیقت آج جو میں آپ کے سامنے بحث پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی طرف ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو بہت سے سوالات اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے رسالت کے اوپر و ختم نبوت کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نیا دین نہیں آنے والا ہے، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، لہٰذا یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کہ جس طریقے سے قرآن مجید بھی آواز دے رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد۔ محمد کیا ہے؟ صرف آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تو صریح قرآن کا اعلان ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اچھا اس آیت میں ایک یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ رسول اکرم کو یہاں پر نبی کے عنوان سے بھی خطاب کیا گیا ہے اور رسول کے عنوان سے بھی خطاب کیا گیا ہے، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن سوال جو پیش ہے ہمارے سامنے ہے وہ یہ کہ پھر امامت کی کیا ضرورت تھی؟ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ باتیں بیان کی تھیں کہ امام کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو اب رسول اکرم کے بعد کون لوگوں کو دین بیان کرے گا؟ دین کی تشریح کون کرے گا؟ دین کی توضیح کون بیان کرے گا؟ رسول اکرم کی ایک اہم ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت کو چلائیں، وہ اس ولایت تشریعی کو، اس کے مظہر کو دکھائیں، یعنی رسول اکرم اس حکومت کو قائم کریں جو عدل و داد اور حکومت الہی کا مظہر بنے۔ لہٰذا اب کیا رسول اکرم کے بعد حکومت اسلامی نہیں ہوگی؟ حکومت اسلامی قائم کون کرے گا؟ امام کرے گا۔ امام وہ ہر کوئی بھی نہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا تھا۔ امام وہ کہ جس کے اندر الہی صفات ہوں، امام وہ کہ جس کے اندر نبی والی صفات ہوں، امام وہ کہ جو تالی تلو نبی ہو، امام وہ کہ جو خلیفۃ اللہ کہلانے کے لائق ہو۔ اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہم نے امام کیوں مانا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے زمانے کے افراد میں سے سب سے، رسول اکرم کے بعد سب سے افضل تھے، خیر البشر تھے، خیر البریہ تھے، لہٰذا ان کو ہم نے امام کے عنوان سے مانا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ہم نے ان کو انتخاب نہیں کیا، اس وقت میں نے توضیح دی تھی یہ کہ منصوص من اللہ ہے، لہٰذا ہم نے علی ابن ابی طالب کو اس لیے امام مانا چونکہ ان کے تمام وہ صفات موجود تھیں کہ جو ایک تالی تلو نبی کے اندر ہونا چاہیے، یعنی تالی تلو نہیں، وہ کہ جو نبی کی جگہ پر آ سکے، وہ کہ جو نبی اور رسول کے امور کو انجام دے سکے۔ تو پس اپنی بات کو میں سمیٹوں یہاں پر، رسالہ اس نبوت کا امامت سے کیا رابطہ ہے؟ رابطہ یہ ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے اس دین کو اتنے اہتمام کے ساتھ بھیجا کہ مخلوق کا رابطہ خالق سے برقرار رہے، یہ مخلوق کمال کے راستے پر گامزن رہے، یہ مخلوق، یہ لوگ، یہ ناس، یہ جو عوام ہے، یہ جو پروردگار عالم نے انسانوں کو بھیجا ہے اس دنیا میں کہ وہ ہدایت پا سکیں، وہ کس طرح ہوگا؟ وہ رسول اکرم کے بعد، رسول اکرم جیسے کسی کو ماننے کے بعد ہوگا۔ اب سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ آخر اتنے سب انبیاء آنے کے بعد ایک اور نبی آ جاتا، یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا،
تو اب اس میں سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ تو عند اللہ، اللہ کے علم میں محفوظ ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا حکمت ہے اس کے پیچھے، لیکن علماء جن دو باتوں کی طرف، متعدد باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو اہم دو باتیں ہیں وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اکثر جو ادیان آتے رہے، جو کتابیں آتی رہیں، جو تعلیمات آتی رہیں، وہ تحریف ہوتی رہیں، لہٰذا بعد میں آنے والے نبی نے اپنے ما قبل جو مذہب، جو دین تھا، جو تعلیمات تھیں، ان کو اپڈیٹ کیا، ان کو تحریف سے باہر نکال کے ان کو ایک نئی جان اور ایک نئی روح پھونکی اس کے اندر۔ لیکن جب رسول اکرم آئے ہیں اور آنے کے بعد قرآن کو بے عنوان کتاب تعلیمات، کتاب اسلام، کتاب دین دیا ہم کو، تو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ کتاب تحریف سے محفوظ رہے گی الی یوم القیامہ، یہ اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہونے والی ہے اور یہ دین ہمیشہ اسی طرح باقی رہے گا۔ اور دوسری اہم وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ جو مسلسل انبیاء آتے رہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی شریعت ما قبل ختمی مرتبت مکمل نہیں تھی، کمپلیٹ اور جامع، کمپریہنسو نہیں تھی، لہٰذا یہ جو دین اسلام ہے، دین محمدی ہے، یہ ایک کمپریہنسو اور ایک کمپلیٹ دین کا نام ہے، لہٰذا اس کے بعد کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ کمپلیٹ سیٹ آف بلیفز ہے۔ اب مسلمان عمل نہ کریں یا دین کے اندر تحریف کرنا چاہیں یا اس کو اپنے مین سٹریم سے بہکانا چاہیں اور گمراہ کرنا چاہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں، وہی دین ناب اور دین حقیقی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور امپورٹنٹ کہتا چلوں آخر میں، کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، اور ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر ہم نے امام کو مان لیا رسول اکرم کے بعد تو ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا قرآن کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے کہ یہ خاتم النبیین ہیں، لہٰذا امام کو مان لینا رسول اکرم کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، نہیں، بلکہ ہم اس ہدایت کے راستے کو ہم کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبی کے بعد کسی کو اپنا ہادی مان لینا، کسی کو رہنما و جانشین مان لینا، ختم نبوت کا انکار مانا جاتا اگر اس کو، تو جو مسلمان نبی اکرم کے بعد خلفاء کو مان لیتے ہیں تو وہ کیا اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ انکار ختم نبوت کر رہے ہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے، کوئی اس بات کو نہیں کہتا کہ اگر ہم فلاں خلیفہ کو مان رہے ہیں تو گویا ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، نہیں، وہ ایک شخص کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم نے اگر کسی کو امام مانا ہے رسول اکرم کے بعد اور اپنا پیشوا اور اپنا رہنما مانا ہے، رسول اکرم کا جانشین اور اللہ کا برحق خلیفہ مانا ہے، تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، کوئی نیا دین آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا رابطہ بندوں کے ساتھ امام کے ذریعے اب قائم ہے اور دائم ہے، اور اللہ کی آخری حجت اور ہمارے بارہویں امام ابھی بھی پردہ غیب میں ہیں، کہ جن کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے، اور ان کے توسط سے اللہ کا فیض اس دنیا پر ہو رہا ہے، اس دنیا تک پہنچ رہا ہے، اور یہ خلق اپنے خالق سے اپنے اس امام کے ذریعے جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ تو یہ ہماری پوری آج کی گفتگو تھی کہ جس کے اندر واضح کرنے کی کوشش کی گئی کہ امامت میں اور ختم نبوت میں کوئی تضاد اور کوئی تناقض نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔